السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم کرنال قوم کے بارے میں بات کریں گے۔ میں ہوں لیاقت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف کلیات۔ کرنال جو کہ کڑال، کڑرال اور کڑال کے ناموں سے بھی جانے جاتے ہیں، یہ پٹواری بولنے والا قبیلہ ہے جو کہ زیادہ تر ضلع ایبٹ آباد کے علاقے گلیات، آزاد کشمیر کے علاقے کوٹلی اور مختصر سی آبادی ہری پور میں بھی رہائش پذیر ہے۔ اکثریت کے ساتھ کرنال خود کو سردار کے نام سے موسوم کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے سربراہ۔ اس قبیلے کی تاریخ سردار کلڑ شاہ والسجن شاہ سے ملتی ہے، جس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ وہ جنوبی افغانستان سے تعلق رکھتا تھا اور اس کا سلسلہ نسب سکندر اعظم سے ملتا ہے۔ کلڑ شاہ کی اولاد میں سے ایک جرنیل شیر شاہ سوری کی افواج کی قیادت کرتے ہوئے افغانستان سے ہندوستان آیا اور فتح و کامرانی کے بعد گلیات ہزارہ میں آ کر سکونت اختیار کی۔ سلطنت دہلی 1206 تا 1296 کے دور میں اس قبیلے کے افراد کو گلیات ہزارہ کا حکمران مقرر کیا گیا اور اسی دور میں اس قبیلے کو سردار کا لقب ملا۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس قبیلے نے درمیانی ادوار میں اپنی آزادی کو برقرار رکھا۔ مغلیہ دور 1550 تا 1530 میں جب گکھڑ قبیلے نے خانپور ضلع ہری پور سے باہر نکل کر اپنے اثر و رسوخ کو لوئر گلیات تک بڑھانے کی کوشش کی تو اس دور کے سربراہ قبیلے کے سربراہ مورچہ کلی خان نے گکھڑ قبیلے کے سربراہ کو قتل کر کے اپنی آزادی و حکمرانی کو برقرار رکھا۔ اسی طرح ترک قبیلے کا علاقہ جو کہ ہزارہ کے شمال تک پھیلا ہوا تھا، وہ بھی کبھی سردار قبیلے پہ تسلط قائم نہ کر سکے۔ باوجود یہ کہ وہ میدان پکھل جو کہ ہزارہ کا پرانا نام ہے، بڑے علاقے پہ اپنا تسلط قائم کیے ہوئے تھے۔ دورانی دور حکومت 1740 تا 1840 تک اس قبیلے کو مغلوب کرنے کے لیے کسی قسم کی مہم جوئی نہیں کی گئی۔ البتہ جب سکھوں نے زیر ہزارہ پر قبضہ کیا تو انہیں پورے ہزارہ بشمول کرنال علاقے پہ اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کی۔ 1822 میں رنجیت سنگھ نے اس دور کے مشہور جنرل امر سنگھ مجیتا کی زیر سربراہی سردار قبیلے کے خلاف ایک بہت بڑا لشکر بھیجا۔ جیسے سرداروں نے بآسانی تہہ کیا اور اس فوج کی بڑی تعداد کو قتل کیا۔ اس جنگ میں سکھ فوج کے سربراہ امر سنگھ بھی مارا گیا۔ اس سارے واقعے کو تاریخ ہزارہ کے مشہور مصنف لپل گریفن نے اپنی تصنیف تاریخ ہزارہ میں قلم بند کیا ہے۔ سمندر کٹھا کی جنگ میں کام آنے والے سکھ جرنل جب جنگ کے لیے نکلنے لگا تو اسے ایک جوتشی نے خوشخبری دی کہ تمہاری موت سمندر میں واقع ہوگی، جبکہ کرنال ریاست پہاڑی علاقے پر مشتمل تھی۔ امر سنگھ فتح کے نشے میں ناڑا کے راستے سے جب نگری بالا کے قریب کٹھا کے مقام پر پہنچا تو سردار فوج نے اس کی فوج کو تنگ گھاٹی میں گھیر کے پہاڑوں سے پتھر برسائے۔ جو بچے انہیں تیروں سے مارا گیا اور آخری دستے کو تلوار سے قتل کیا۔ اس آخری معرکے میں امر سنگھ بھی قتل ہوا اور اس لڑائی کے بعد کٹھا کو سمندر کٹھا کہا جانے لگا۔ کٹھا پہاڑی پٹواری زبان میں قدرتی پانی کی چھوٹی سی ندی کو کہتے ہیں۔ مزید یہ کہ 1844 میں لاہور دربار نے دیوان ملاراج اور ہری پور سنگھ کی قیادت میں کرنال ریاست کو فتح کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر بھیجا۔ مشکل و دشوار گزار جغرافیائی علاقے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کرنال فوج نے نا کے مقام پر سکھ فوج کو شکست دی اور 150 سے زائد سکھ فوجیوں کو قتل کیا۔ جنگ آزادی 1857 کے دوران سردار قبیلے نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے تسلط کے خلاف بغاوت کی، مگر برطانوی کرنال قبیلے کے سربراہ سردار حسن علی خان کو قید کر لینے میں کامیاب ٹھہرے۔ اس قبیلے کے بہت سارے لوگوں کو اس بغاوت کی پاداش میں پھانسیاں بھی دی گئیں، جن میں چند افراد ڈھونڈ قبیلے سے بھی تعلق رکھتے تھے۔
1857 کی جنگ آزادی میں کرنال قبیلے کے کردار کو 1857 میونٹی رپورٹس آف ہزارہ ڈویژن میں نقل کیا گیا ہے۔ اس قبیلے کو پرامن رکھنے کے لیے انگریز فوج نے 1857 کی جنگ آزادی کے فوراً بعد گلیاد میں 5 کنٹونمنٹ بورڈ باڑا گلی، نتھیا گلی، ڈونگا گلی، چھانگلا گلی اور کالا باغ کے مقام پر قائم کیے۔ اس کے بعد یہ قبیلہ برطانوی دور میں حکومت میں پرامن مگر آزاد رہا، جہاں آزادی کے دوران اس قبیلے نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا اور قیام پاکستان میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ 1946 کے تقسیم ہند کے انتخابات کے دوران کرنال قبیلے نے کانگریسی نمائندوں کو ہرانے میں اہم اور نمایاں کردار ادا کیا۔ حصول پاکستان کے لیے اس دور میں سرداروں کا ایک مشہور نعرہ تھا، منڈیا کپساں پاکستان براساں۔ کرنال اور ان کا ہمسایہ قبیلہ ڈھونڈ ڈھونڈی کریالی زبان بولتے تھے، جو کہ پوٹھوہاری کا حصہ ہے۔ اس قبیلے کے نامور شخصیات میں سردار حیدر زمان، سردار گلزمان خان، چیف غلام نبی، سردار محمد رضا خان، سردار حاجی محمد گل خطاب، سردار محمد یعقوب، سردار محمد ادریس اور سردار اورنگزیب نلوٹھا شامل ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں۔ شکریہ۔